السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تین خبریں ہیں، دو پیپلز پارٹی سے متعلق، ایک بلاول بھٹو زرداری اور دوسری پارٹی کے انتخابی نشان تیر کے حوالے سے، تیسری خبر زرتاج گل کے حوالے سے کہ زرتاج گل نے معافی بھی مانگ لی ہے اور ضمانت بھی عبوری جو براہداری ضمانت ہوتی ہے وہ بھی حاصل کر لی ہے۔ کہاں سے کی ہے؟ پشاور ہائی کورٹ سے۔ اور پشاور ہائی کورٹ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ریلیف سہولت کاری، آج کل زیادہ تر جو سہولت کاری چل رہی ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے ہی چل رہی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جب شاگرد ہوں پی ٹی آئی کے سینئر وکیل قاضی انور صاحب کے، تو پھر اسی طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں۔ تو زرتاج گل نے رو رو کر، دھاڑے مار مار کر آج روئی ہے۔ ان کی حالت دکھنے جیسی نہیں تھی، کہاں غائب تھیں، انڈر گراؤنڈ تھیں۔ ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، اور سارا دن پشاور ہائی کورٹ میں اندر بیٹھی رہیں۔ اس حوالے سے پولیس کی بھاری نفری، بڑے سارا دن ایک ماحول سا بنا رہا پشاور ہائی کورٹ کے باہر، عجیب سا ماحول۔ تو یہ بھی بتاؤں گا، پیپلز پارٹی نے آج بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنا دیا ہے جی۔ کیسے؟ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں ہوا ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں، جس میں ایک تو الیکشن کے حوالے سے ظاہر ہے ڈسکشن کی گئی، امیدواروں کے حوالے سے، کمپین کے حوالے سے، کمپین کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے تجاویز ڈسکس کی گئیں، اور سیاسی رابطے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ڈسکس کیا گیا۔ لاہور جہاں سے بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑ رہے ہیں 127 سے، انہیں 127 سے، اس کی سچویشن کا بھی جائزہ لیا گیا کہ کیسے بلاول کو جتوایا جا سکتا ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی گئی کہ کس کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بلاول صاحب کے مقابلے میں نون لیگ کا امیدوار کون ہوگا، پی ٹی آئی کا کون ہوگا، یہ بھی ڈسکس کیا گیا۔ لیکن بعد میں بلاول صاحب نے پھر اپنی پریس کانفرنس بھی کی، میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا امیدوار لاہور میں میرے مقابلے میں کون ہوگا، لیکن میں دعوت دے رہا ہوں نون لیگ کو، میاں نواز شریف کو، نون لیگ کے قائد کو اور عمران خان کو، کہ وہ دونوں آ کر لاڑکانہ میں میرا مقابلہ کریں۔ مقابلہ تو یہاں بھی میرا نہیں کر سکتے انہیں 127 لاہور میں، لیکن میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، آپ میرا لاڑکانہ مقابلہ کرنا چاہیں تو بلا شک کریں، شوق پورا کر لیں۔ اور انہوں نے کہا کہ دونوں کے لیے مشکلات ہیں، مشکلات اس طرح ہیں کہ ایک کو اگر سزا ملتی ہے، الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا، اور دوسرے کو ریلیف ملتا ہے، تو یہ بھی بڑا امتحان ہوگا عدالتوں کا، اداروں کا، کہ ایک کو ریلیف اور دوسرے کو سزا۔ تو دونوں مشکل میں ہیں، بلاول صاحب یہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے آج اجلاس میں قرارداد پیش کی ہے، اور اس قرارداد میں بلاول بھٹو زرداری کو اپنا، یعنی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کا امیدوار کے طور پر پیش کر دیا ہے نام، کہ ہمارا وزیر اعظم کا امیدوار بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ پھر تالیاں بجیں، ڈیسکیں بجیں، ڈیسک بجا کر سی ای سی کے تمام ممبران نے اس کی توثیق کی ہے، منظوری دی ہے کہ، اور پھر جی بھٹو کے نعرے بھی لگ گئے۔ تو پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے۔ اچھا، ایک خبر۔ دوسری خبر زرتاج گل کے حوالے سے، تیسری خبر پھر پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان، کیونکہ انتخابی نشان کا بھی آج کل بڑا چرچا ہے، بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی سے چھن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کی بھی کہانی کچھ ایسی ہی آ گئی ہے، کنفیوژن ٹائپ، کہ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے، اس پہ بھی آتا ہوں۔ زرتاج گل کی کہانی یہ ہے کہ زرتاج گل آج صبح جو دن گزر گیا، صبح پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی،
پتہ نہیں کہاں سے ظاہر ہوئیں، کیسے پہنچیں، اور اتنا عرصہ انڈر گراؤنڈ تھیں، گرفتاری سے بچ رہی تھیں، لیکن اب وہ ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن جو زرتاج گل جس طرح کی لش ہو کے گھوم رہی ہوتی تھیں، وہ حالت نہیں تھی آج ویڈیو میں زرتاج گل دھاڑے مار مار کر، ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیا مانگ رہی ہیں، رو رو کر معافیا مانگ رہی ہیں۔ روئے تو سارے ہیں۔ مجھے مشاہد اللہ خان کے مرحوم کے اللہ مغفرت کرے سینٹ میں تقریر یاد آ رہی ہے، جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور نون لیگ والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے تھے۔ اس وقت مشاہد اللہ خان نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا آپ رو گے اور میں آپ کے آنسو پوچھوں گا، یہ انہوں نے کہا تھا، اور واقعی روئے، اور یہ کہا تھا کہ ایسا رو گے، ایسے رو گے کہ دنیا دیکھے گی، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی رہنما ایسے نہیں رویا ہوگا، کوئی سیاسی ورکر ایسے نہیں رویا ہوگا جیسے آپ رو گے۔ اور ہوا بھی یہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ کتنے لوگ رو چکے ہیں، شیخ رشید رو چکے ہیں، اعظم سواتی رو چکے ہیں، فواد چودھری رو چکے ہیں، شہباز گل رو چکے ہیں، اور کس کس کا نام لوں میں جو رویا نہیں ہے۔ سارے کے سارے جتنے بھی آئے ہیں معافیا مانگی ہیں، تو انہوں نے رو رو کر معافیا مانگی ہیں۔ اب زرتاج گل کی باری آ گئی۔ زرتاج گل صاحبہ نکل آئیں اور رو رو کر انہوں نے معافی مانگی ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر میں معافی مانگتی ہوں، اور پاک فوج ہماری محافظ ادارہ ہے، پاک فوج کا احترام ہے، میرے بھائی نے دہشت گردی کی جنگ میں جان دی ہے، میں شہید کی بہن ہوں۔ یہ اس طرح کی انہوں نے ویڈیو ایک سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہے، اور دوسرا پھر عدالت میں جا کے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے جب تک عدالت سے ضمانت نہیں ملے گی میں باہر نہیں نکلوں گی، چاہے مجھے رات ٹکنا پڑے، عدالت کے اندر رکنا پڑے تو میں رات بھر رکی رہوں گی، لیکن باہر نہیں نکلوں گی۔ باہر پھر اطلاعات یہ ہیں کہ بھاری نفری پولیس کی جو ہے زرتاج گل کے لیے باہر، عدالت کے باہر کھڑی رہی صبح سے شام تک، رات تک، بلکہ زرتاج گل اندر بیٹھی رہیں رات تک سارا دن، اور پولیس سارا دن باہر بیٹھی رہیں انتظار میں کہ باہر نکلے تو گرفتار کریں۔ اس کے بعد انہوں نے درخواستیں بھی دیں عدالت میں راہداری ضمانت کے لیے۔ زرتاج گل کے وکلاء نے پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم صاحب آگے، اور جسٹس محمد ابراہیم جو ہیں چیف جسٹس، انہوں نے پھر کیس کی سنوائی کی رات کو۔ یہ اب جب میں ویلاگ کر رہا ہوں کچھ دیر پہلے کی خبر ہے، انہوں نے سنوائی کر کے، سماعت کر کے، اور ان کی راہداری ضمانت منظور کر لی زرتاج گل کی، اور یہ کمنٹس دیے، ریمارکس دیے کہ ہماری روایات نہیں ہے کہ کسی خاتون کو ہم گرفتار اس طرح کریں، اور اتنی ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ اگر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو ہم دونوں کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اتنی بھاری نفری پولیس کیوں کھڑی کی ہوئی ہے عدالت کے باہر؟ ایک خاتون کے لیے کیا پولیس پر، کے پی کے کی پولیس پر کیا خاتون نے، زرتاج گل نے کوئی حملہ کیا ہے؟ کیوں کھڑی کی ہے اتنی پولیس ان کی گرفتاری کے لیے عدالت کے باہر؟ یہ ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے، اور اس کے بعد ان کی راہداری ضمانت جو ہے منظور کر لی گئی ہے۔ زرتاج گل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ضمانت کے باوجود بھی ایک دو نام لیے انہوں نے کہ فلاں کو ضمانت بھی ملی تھی، اس کے بعد بھی گرفتار کیا گیا تھا، یعنی ضمانتوں کے باوجود بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ زرتاج گل نے گلہ شکوہ کیا، لیکن فی الحال معافی شافی ہو گئی ہے، مطلب مانگ لی ہے۔ اب قبول ہوگی نہیں ہوگی، خاتون ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، لیکن فی الحال زرتاج گل نے دھاڑے مار مار کر، رو رو کر 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگی ہے۔ اور اب ایک اور خبر تیر کے نشان سے متعلق، انتخابی نشان سے متعلق، پیپلز پارٹی نے ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو۔ آج دن جو گزر گیا، چیف الیکشن کمشنر کو کہا ہے کہ بھائی دیکھیں، تیر کے نشان کے ساتھ مشابہت رکھنے والے
5 انتخابی نشان اور ہیں۔ ان 5 انتخابی نشانات کو ہٹا دیا جائے، تبدیل کیا جائے اور ختم کیا جائے، ان کو اڑا دیا جائے، کیونکہ ہمارے ووٹرز جو ہیں، سادہ جو کم پڑھے لکھے ووٹرز ہیں یا بزرگ ووٹرز ہیں، تو وہ کنفیوز ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر پین ہے، پین، قلم، اب تیر اور قلم کا مشابہت تو ہے شکل میں، تو اس کو بھی بال پوائنٹ جو ہے، بال پوائنٹ کو ہٹایا جائے، اور پینسل ہے دوسرا، اس کو بھی، اور قلم جو ہے، قلم الگ ہے، یہ تیسرا، اس کو بھی، اور اسکرو ڈرائیور اور ٹوتھ برش، یہ 5 نشانات ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے کہا ہے اور لکھا ہے۔ پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے پراپرلی، اور یہ کہا ہے کہ ان کو ختم ہی کیا جائے، خارجی کیا جائے۔ تیر سے مشابہت رکھنے والے یہ نشانات پیپلز پارٹی کے عام ووٹرز کو کنفیوز کریں گے۔ مشابہت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ووٹرز ان نشانات پر غلطی سے مہر لگا سکتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں ہائی کورٹ نے بلے باز کا انتخابی نشان خارج کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کے انتخابی نشان بلے سے مشابہت کی وجہ سے بلے باز کا نشان خارج کرنے کا حکم دیا تھا۔ انتخابی نشانات کی فہرست میں سے ان 5 نشانات کو خارج کیا جائے، یہ پیپلز پارٹی کی درخواست گئی ہے، خط گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔